إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام طرح کی تعریفوں کو صفات اللہ وحدہ لا شریک کے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے اور لاکھوں کروڑ درود و سلام اللہ کے آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حضرات گرامی، ہمارے جسم کا ہر حصہ، ہر عضو، ہر پارٹ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے. ہر پارٹ کی کچھ نہ کچھ اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن انسان کے جسم کے اندر ایک عضو ایسا ہے کہ جس پر دین اور دنیا دونوں کا دار و مدار ہے. ایک عضو ایسا ہے کہ جس پر انسان کی آخرت کی بنیاد ہے. وہ عضو ایسا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد اس جسم کے اس حصے پر، اس عضو پر، اس پارٹ پر ہے، اور اس کا نام ہے دل. ہم یہاں پر دل کی فزیکل ویلیو کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہاں دل کی اسپریچول ویلیو کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ انسانی زندگی کے اندر دل کی فزیکل ویلیو بھی بہت ہے کہ دل اگر چل رہا ہے تو انسان چل رہا ہے، دل اگر رک گیا تو انسان رک جائے گا. اور دل کی شریعت کے اندر بھی بہت زیادہ ویلیو ہے. اس دل کا انسان کے ایمان پر بڑا گہرا کنیکشن ہے. ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: قول و عمل و نیت. کوئی سواس قول و عمل و نیت، یعنی قول، عمل اور نیت، ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان. کہ دل سے ہم اس بات کی تصدیق کریں، اس کو بولتے ہیں نیت، یعنی دل کے اندر وہ بات آئی. اور زبان سے یعنی قول سے اس کا اقرار کرے. اور عمل، اعضاء اور جوارح سے ہم جو ہے عمل میں اس چیز کو لے کر آئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے: الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا، ایک عضو ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہے تو انسان کا پورا بدن درست ہے، اگر وہ درست ہے تو انسان کا پورا جسم درست ہے. اور اگر وہ بگڑ گیا اس کے اندر اگر بگاڑ آ گیا تو پورا جسم بگاڑ کر وہ رکھ دے گا، اور اس کا نام ہے دل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے: التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا. یہ تقوی کا جو محل ہے، تقوی کا جو گھر ہے، تقویٰ جہاں پر بستا ہے اور جہاں پر اللہ کی یاد بستی ہے، دراصل اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام دل ہے. دل میں اگر نفاق ہے، دل کے اندر اگر دل اللہ کی محبت ہے، دل کے اندر اگر حرص ہے، لالچ ہے، دل کے اندر اگر بغض ہے، عنا ہے، عداوت ہے،
دل کے اندر اگر گناہوں پر اصرار ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی بظاہر تو متقی ہوگا، بظاہر بڑا اچھا لگے گا، لیکن اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل جہاں پر اللہ کا تقویٰ بستا ہے اس نے اس کو نہیں سزایا، اس نے اپنے آپ کو سزایا. حضرات گرامی، آج ہم نے محنت کی ہے تو اپنے جسموں پر کی ہے کہ اسکن پر اگر چھوٹی سی خروچ آ جائے یا انسان کے چہرے پر اگر کوئی دھبا ہو جائے تو وہ بڑے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے اس کو صحیح کرانے کے لیے، اسکن کے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیجیے کہ دنیا میں اربوں روپے کا ڈالر، لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں روپے کا جو ہے بزنس سالانہ کاسمیٹک کے تعلق سے ہوتا ہے. یعنی کاسمیٹک کا اربوں روپے کا بزنس جو ہے سالانہ دنیا کے اندر ہوتا ہے. نوجوان لوگ آپ دیکھ لیجیے، خواتین کو آپ دیکھ لیجیے، ہماری ماں اور بہنوں کو آپ دیکھ لیجیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ میک اپ سے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں اور اپنے آپ کو زینت مہیا کرواتے ہیں. اور ساری کی ساری محنت اگر کوئی آج نوجوان کر رہا ہے تو کس چیز پر کر رہا ہے؟ وہ اپنے ظاہر کے اوپر کر رہا ہے، جبکہ اس ظاہر سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں. اگر آپ کا ظاہر 1 کروڑ روپے کا ہے اس سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں. اگر آپ کے دل کی ویلیو اللہ کے نزدیک کچھ نہیں، اگر ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں، تو اس سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں. تو حضرات، اگر چہرے پر 2-4 دھبے اگر ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں معیوب کہیں گے یا معیوب سمجھیں گے کہ ایک والا ہے، یا ہم تھوڑا سا لوگوں کی نظر میں ان کے تعلق سے ان کے نظریے کے حساب سے تھوڑا سا ہم کیا ہو جائیں گے؟ گر جائیں گے. لیکن اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے، اگر ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے، دیکھو دلوں کے حالات کو جاننے والی ذات اللہ کی، یہ بہت معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت اگر اس میں ہے معمولی، دلوں کے حال کو جاننے والی ذات اللہ کی، کہ جب غیب کے پردے ہٹیں گے تب پتا چلے گا کہ ہاں میں نے زندگی اگر گزاری تو میں نے تقویٰ بظاہر کی زندگی گزاری، میں نے تقویٰ اندرونی کی زندگی نہیں گزاری. میں نے زندگی اگر گزاری تو میں نے دل کے اندر بگاڑ تھا، دل میرا صاف نہیں تھا. اس سے پہلے اس بات کو سمجھنا دراصل کامیابی ہے کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان ہمیں دے رہا ہے. شیطان مزین کر رہا ہے دنیا کو، اور انسان اسی کے ساتھ چل رہا ہے کہ صرف اپنے بظاہر کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے. دراصل کامیابی کیا ہے کہ انسان اپنے دل کو سنوارے. لیکن اگر دل کے اندر تقویٰ نہیں تو انسان اللہ کی نظر میں گر جائے. چہرے پر 2-4 دھبے ہیں، دنیا کی نظر میں معیوب ہوگا، لیکن اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے تو انسان اللہ کی نظر میں گر جائے گا. اور اللہ رب کائنات دلوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، نہ کہ وہ چہروں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ان 2 چیزوں کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے. آج یہاں آدمی کے لباس کی قیمت ہے، لیکن اگر دل میں تقوی سے معمور نہیں ہے تو اس لباس کے اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم جس ماحول میں جیتے ہیں ہمارے یہاں ظاہر کی بڑی اہمیت ہے. انسان اچھا کھائے، پہنے، اچھے گھر میں رہے، یہ معیوب نہیں ہے اور نہ شریعت کی نظر میں گناہ ہے. ایک انسان اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دل سے بے نیاز ہو جائیں، ہم دل کے حالات سے ناواقف ہو جائیں، کہ ہم دل کے اوپر دھیان نہ دیں، کہ ہماری ساری محنت اگر چل رہی ہے تو کس تعلق سے چل رہی ہے؟ کہ ہم ظاہر کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے چہرے کی رونق، ہمارے کپڑے کی رنگینی، جسم کی چمک ہمیں اللہ سے غافل نہ کرے. تو یہ چیزیں ہمیں دنیا کے اندر الجھا کر ہمیں اللہ سے غافل نہ کر دیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو نقل کیا، فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ روز قیامت کے مالک تو مجھے اس دن، جس دن سب اٹھائے جائیں گے، اس دن کی جو ہے ذلت سے مجھے رسوا نہ کرنا، اس دن تو مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ تو ایک انسان کا مال کام آئے گا، نہ اس کو اس کا مال نفع دے گا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کر وہاں پر آئے گا دراصل وہ کامیاب ہوگا. تو اس دن قیامت کے دن تو وہی شخص کامیاب ہوگا
جو قلب سلیم دنیا کی گندگیوں سے پاک لے کر اللہ رب العزت کے پاس جائے گا. جس دل کے اندر دنیا کی محبت ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہو، جس دل کے اندر مال کی محبت ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہو، جس دل کے اندر دنیا کی زینت ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہو، جس دل کے اندر شہوات بھری ہو، جو دل اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا ہو، وہ دل جو گناہوں پر اصرار کرتا ہو، وہ دل جو دن بھر اللہ سے غفلت میں نکال دیتا ہو، وہ دل جو مہینوں تک قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، وہ دل جو اللہ کے ذکر سے معمور نہ ہو، وہ دل جو اللہ کے تقوی سے معمور نہ ہو، یاد رکھیے کہ وہ قلب سلیم کی کیٹیگری میں ہرگز نہیں آ سکتا، کہ جس قلب سلیم کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہمیں نجات دے گا. یہ جو قلب سلیم ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل یہ دعا کر رہے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کے سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جس کا دل دنیا کی گندگیوں سے پاک ہوگا، جس کا دل اللہ کے تقوی سے معمور ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دل کے اندر پوچھے اور زبان پر پوچھے، دل کے اندر پوچھے اعمال پر اور پوچھے. دنیا کو دکھانے کے لیے اعمال ہو رہا ہے، لیکن اندر سے دل کے اندر اعمال نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس پر چلنے کی کوئی جو ہے تقوی نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں. تو وہ دل کل اللہ رب العزت کے یہاں پر نجات کا باعث نہیں ہوگا. صحابہ کے یہاں کپڑوں سے زیادہ، چہروں سے زیادہ اگر کسی چیز کی ویلیو تھی تو وہ دل کی ویلیو تھی، تو دل کو ویلیو دیا کرتے تھے. کہ حضرت بلال حبشی کو آپ دیکھ لیجیے کہ کس طریقے سے وہ کالے کلوٹے تھے، اور ان کا کیا معاملہ تھا، ان کا جسم کیسا تھا. کیا وہ ہم جس انسان کو خوبصورت سمجھتے ہیں اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ حبشی کو آپ دیکھ لیجیے، حبشہ میں کس طریقے کے لوگ رہتے ہیں کہ کالے کلوٹے رہتے ہیں، اور اوپر سے اگر غلام ہو پھر پتلے ابلے ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر بلال کے قدموں کے ہاتھ میرے آگے سنی. تو اللہ رب العزت نے جنت عطا کر دی حضرت بلال کو خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں. یعنی اگر کوئی شخص اس وقت حضرت بلال موجود تھے، غلام تھے، لیکن اس وقت کوئی کیسر و کسرا کا اگر تخت کسی کے ہاتھ میں تھا، اگر وہ مسلمان نہیں تھا، اس وقت اگر کوئی ایسا بادشاہ تھا جو مسلمان نہیں تھا، وہ کروڑوں روپے کا لباس پہنتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو جنت عطا کیا، اس کو جنت عطا کی جس کے جسم پر 1 روپے کا کپڑا بھی موجود نہیں. بتائیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کے دلوں کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، انسان کے جسموں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتی. آج ایسے ماحول میں ہم دل سے ناواقف ہیں، ایسے دور کے اندر ہم دل سے ناواقف ہیں، اور اس کے پیچھے جنت اور جہنم کی بنیاد ہے، اس کے پیچھے ہماری کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ہے کہ دل پر ہم غور نہیں کر رہے ہیں، دل پر ہمارا ذرا بھی دھیان نہیں جا رہا. صحابہ کرام نے سب سے پہلے اپنے دلوں کو ترجیح دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو صاف ستھرا بنا دیا. فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کہ میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے، اور کفر، فسق و فجر اور گناہوں کی کراہیت کو اس سے جو ہے دور کر دیا. گناہوں کی کراہیت جو ہے اس کو تمہارے دلوں کے اندر بسا دیا ہے کہ ان سے تم بچو. تو دل بگڑتے کیوں ہیں؟ دل کے اندر بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہم شریعت کے کچھ پوائنٹس پر بات کرتے ہیں. دل کی سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا اٹیچمنٹ، جیسا لگاؤ، جیسا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے، ویسا اٹیچمنٹ کسی اور کے ساتھ ہے، کسی اور سے ویسا لگاؤ ہو، تو یہ سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے دلوں کو خراب کرنے کی، دلوں کے بگاڑ کی. اور یہ سب سے بڑی بنیادی وجہ بھی ہے کہ ایک انسان شرک کے اندر ملوث ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک انسان جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے جو ہے دور ڈال دیا جائے. اس دل میں سب سے زیادہ خوف اللہ کا ہونا چاہیے، اس دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اس دل کے اندر سب سے زیادہ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اس دل میں سب سے زیادہ رحمت کی امید اللہ پر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی سے ڈرنا سب سے زیادہ اسی کا حق ہے کہ ہم اس سے ڈریں. سب سے زیادہ بھروسہ اگر کسی پہ کیا جائے تو کس پر کیا جائے؟ اللہ رب العزت پہ کیا جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ میرے ایمان والے بندے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں.
ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت کس کی بسی ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت بسی ہوتی ہے. دل اگر اللہ سے جڑا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں لڑے گا. اگر دل کا کنیکشن اٹیچمنٹ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے, تو دنیا کی کسی طاقت سے نہیں لڑے گا, بلکہ زبان سے یہی نکلے گا حسبی اللہ و نعم الوکیل, کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے. بھلی کتنی بڑی مشکل کیوں نہیں آ جائے, پریشانی کیوں نہیں آ جائے, اس وقت بھی انسان کے دل سے ہی نکلے گا. لیکن اگر دل کے اندر اللہ رب العزت جیسا کوئی اور ہے, نعوذ باللہ, یا دل کسی اور کو وہ اہمیت دیتا ہے, دل کے اندر اگر ڈر پیدا ہوتا ہے کسی شخص کا, کسی شخصیت کا, یا کسی پاور کا, یا پھر کسی سلطنت کا, یا کسی حکومت کا, یا کسی حاکم کا, اگر ڈر پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک انسان کے دل سے یہ بات نہیں نکلے گی, بلکہ اس کو اسی کی طرف پھیر دیا جائے گا کہ وہ اللہ رب العزت کے برابر اس نے نعوذ باللہ کسی اور کو مانا, سمجھا, اور دل پھر جو ہے دل کے اندر اس کو دل سے اس کو لگایا. دل میں اللہ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہونا چاہیے. آج بھی اکثریت کے سامنے آپ توحید کی بات کریں اور دل کی اصلاح کی بات کریں تو ان کو اچھا نہیں لگے گا. ایک بورنگ سے محسوس ہوتی ہے, نیند آتی ہے, آلگس آتے ہیں, مطلب بہت ساری چیزیں محسوس, سستی آتی ہے. کیوں؟ چٹپٹی چیزیں نہیں مل رہی, کوئی ایسی چیزیں نہیں مل رہی کہ جس سے جو ہے مرچی مسالے والی باتیں, کہ جس سے ایک انسان ایک دم سے جو ہے ایک دم سے مائل ہو کر سنے ارے واہ کیا فرمایا, تاکہ پھر آدھے گھنٹے بعد جا کر بھول جائے. کیونکہ اصلاح تو اپنی کرنی نہیں ہے, صرف قصے کہانیاں اور واقعات سننے چلا چلا کے ایک دم سے اونچی آواز میں, تاکہ انسان کیا کرے. جب تک دیکھیے ایک بات سنیے آپ, کہ آپ کتنی بھی تقریر بیانات سن لیجیے, یا پھر میں کتنے بھی تقریر اور بیانات کر دوں, اگر ہم اصلاح کا کی جو کتاب ہے, اصلاح کا جو ورق ہے وہ ہم اپنے سے نہیں کھولیں گے, یعنی اپنا ورق سب سے پہلا ہونا چاہیے کہ اگر ہم اصلاح کی کتاب لکھنے جا رہے ہیں کہ مجھے امت کی اصلاح کرنی ہے, تو اس کے اندر سب سے پہلے پیج پر مجھے اپنی اصلاح کرنی لکھنا پڑے گا. اس کے سب سے پہلے پیج پر آپ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں, مجھے ان کمیوں کو کیسے دور کرنا ہے. تب تک ہم جو ہے امت کی اصلاح نہیں کر سکتے. بہت بنیادی بات کہ ایک انسان اگر اپنی اصلاح نہیں کرے گا اور وہ اگر زمانے بھر میں دعوت کا کام کرتا ہوگا, اصلاح کا کام کرتا ہوگا, اس کی بات کو کوئی نہیں مانے گا. کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ وہ بات بول رہا ہے جس پر وہ خود عمل نہیں کرتا. وہ بات بول رہا ہے جو اس کے اندر کمی ہے. اگر آپ خود کے اندر کوئی چیز کی کمی ہے اور اگر آپ بولیں کہ بھائی اس بات پر عمل کر دو, کیا سامنے والا عمل کرے گا؟ اس نے جس دن آپ کو دیکھا کہ بھئی یہ خود عمل نہیں کر رہا ہے تو میں کیوں عمل کروں, تو وہ اسی دن اس بات کو, اس کام کو, اس عمل سے دور ہو جائے گا, اس کو چھوڑ دے گا. تو ہوا یہ کہ آپ نے عمل نہیں کرا, پلس میں اس کو نقصان ہوا کہ وہ جو ہے آنے والا تھا دین کی طرف, وہ آپ کی وجہ سے جو ہے بدزن ہو کر چلا گیا. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. اسی لیے قرآن پر اللہ رب العزت نے اس کو کوڈ کیا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تو سب سے پہلی بنیادی جو وجہ ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے خود عمل کریں. آج اکثریت کے سامنے آپ دیکھیں گے توحید کی بات کریں تو ان کو اچھا نہیں لگے گا. ان کے سامنے بے سر و پیر کی باتیں اگر کریں گے, ان کے سامنے اگر ہم قصے کہانیاں گھڑی ہوئی باتیں کریں گے تو ان کو بڑا مزہ آئے. اور ایسے لوگوں کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں کھینچا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ نَحَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, کہ جب صرف اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. ان کے دل کیا ہوتے ہیں, ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, ان کے دلوں میں اندر خوشی آ جائے. تو ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ کیا ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں ہیں کہ جس میں ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں, ہمارے دل سکڑ جاتے ہیں, ہمارے دل بھاگنے کے لیے بولتے ہیں, ہمارے دل اٹھنے کے لیے بولتے ہیں؟ نہیں. اور پھر اللہ نے ایمان والے بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ انفال کے اندر, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ میرے مومن بندے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لے لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں, ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں, اللہ کے ذکر سے کانپ جاتے ہیں. یہاں ایک بات اور واضح ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ تعلق خوف اور امید دونوں والا ہونا چاہیے. یعنی ایک انسان, آدمی اللہ سے اتنا ڈرے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے, یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اتنا ڈر جائے کہ وہ اللہ کی رحمت بھی سے مایوس ہو جائے. اور آدمی اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھے کہ اللہ کے خوف سے, اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے.
یعنی وہ اتنا بے فکر ہو جائے کہ اب اللہ کا عذاب مجھے چھو نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کی ایک پہچان بتائی سورہ انبیاء میں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ میرے انبیاء نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے اور یہ ہمیں خوف اور امید دونوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے. تو یہ پہلا سبب تھا دلوں کے بگاڑ کا، کہ غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی حیثیت دلوں میں ویسی ہو جائے جیسی حیثیت کس کی ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ اکثریت امت جو ہے وہ غیر اللہ کی محبت کے اندر بسی ہوئی ہے. ان کے دلوں میں بتوں کی محبت بسی ہوئی ہے، ان کے دلوں میں پیروں کی محبتیں بسی ہوئی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبتیں بسی ہوئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف بسا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید کی رحمت بسی ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے دلوں میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ ہے جھوٹی آرزو ہے. وہ آرزو ہے کیا کہ ہم تو جنت کے اندر چلے جائیں، کہ ہمیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. تو یہی یہود بھی کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے تو محبوب ہیں، ہم اللہ کے تو چہیتے ہیں، کہ ہم جہنم میں تھوڑے جائیں گے، ہم جنت کے اندر جانے والے ہیں. یہ یہود کیا کرتے تھے. تو جھوٹی تمنائیں اور جھوٹی آرزو ہے یہ انسان کے دل کو کیا کرتی ہے، بگاڑ دیتی ہے. ایک انسان کے دل میں سے اللہ کے تقوی کو دور کر دیتی ہے. ایک انسان کے دل کے اندر دنیاوی گندگیوں کو رائج کر دیتی ہے، اس کے اندر ایک دنیاوی گندگی جو ہے پھیلا دیتی ہے. شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا اور ان کی جھوٹی آرزویں دلاؤں گا. تو اللہ نے آگے فرمایا یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان جو ہے وہ تم سے وعدے کرتا ہے، تمہیں تمنائیں دلاتا ہے، تمہیں آرزویں دلاتا ہے. جیسے ہم توحید پرست بن گئے، ہم سوچتے کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم جہنم کی آگ میں ہمیں جلایا نہیں جائے گا. لیکن کس طریقے سے شرک اصغر ہمارے اندر داخل ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتی. کس طریقے سے شیطان نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے کہ ہمیں ہمارے دلوں سے ناواقف کر رکھا ہے. کس طریقے سے شیطان ہمیں توبہ استغفار نہیں کرنے دیتا. کس طریقے سے شیطان ہمیں ہمارے دلوں کے حالوں کو جاننے نہیں دیتا. کس طریقے سے شیطان ہمیں نفس کا محاسبہ نہیں کرنے دیتا. کہ ایک شخص سوچے کہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں کہ میں نے کیا عمل کیے کیا نہیں کیے، اس سے پہلے شیطان اس کو بھٹکا دیتا ہے، اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ زندگی ایسے ہی گزار رہا ہے. ذرا ہم سوچیں، ہم تصور کریں کہ کیا ہماری تمنا یہ نہیں ہے کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے. ہماری تمنا یہی ہے کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے. لیکن یہ آرزو کیا دراصل حقیقت ہے؟ اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں تو کیا ہمارے اعمال جنت میں جانے والے ہیں؟ ہم اگر ہمارے اعمال کا محاسبہ کریں تو کیا ابھی ہمارا حساب کتاب ہو اور اللہ رب العزت ہمیں چھوڑ دے گا؟ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طلب کر رہا اللہ رب العزت سے کہ میں اللہ رب العزت سے صرف یہ امید کروں کہ اللہ رب العزت مجھے برابر پہ چھوڑ دے، نہ تو میری نیکیاں زیادہ ہو نہ میرا گناہ زیادہ ہو، مجھے برابر پہ چھوڑ دیا جائے. تو شیطان تمنائیں دلاتا ہے، شیطان آرزویں دلاتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ تو جنتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو جنت میں جانے والا ہے، کہ تو بول کہ میں جنتی ہوں، کہ میں جنت کے اندر جانے والا ہوں، مجھے جہنم کی آنکھ چھو نہیں پائی. یقیناً ایک توحید پرست کو جہنم کی آنکھ نہیں چھو پائے گی. لیکن اس کے پیچھے تقویٰ یہ دراصل سب سے بڑی شرط ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ادھر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے. سب سے پہلے دلوں کی اصلاح کرنی پڑے گی، دلوں کو دنیاوی بگاڑ سے بچانا پڑے گا. اس کے بعد جا کر ہم جو ہے توحید پر عمل کر پائیں گے اور اس کے بعد جا کر ہم جنت کے راستے پر چل پائیں گے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ شیطان تمہیں آرزویں دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان کا وعدہ، شیطان کی آرزویں، شیطان کی تمنا سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. وہ صرف ایک دنیاوی دھوکہ ہے. ایک انسان جو ہے تمناؤں کے اندر، آرزوؤں کے اندر لگا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ اہل کتاب آرزویں اور مسلمانوں تم بھی آرزویں کرو پر نجات نہیں ملے گی، بلکہ برائی جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. یہ اہل کتاب بھی آرزویں کرتے ہیں اور تم بھی آرزویں کرو، لیکن نجات نہیں ملے گی. جو برائی کرو گے اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو آرزوؤں کے بیس پر نجات نہیں مل سکتی، تمناؤں کے بیس پر نجات نہیں مل سکتی. ایک انسان صرف تمنا کرے اس کی وجہ سے اس کو نجات نہیں مل پائے. کہ توحید تو اس نے اپنا لی، لیکن توحید کے بعد نماز غائب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر صرف تمنا ہے. توحید تو اس نے اپنا لی، لیکن توحید کے بعد اس کی زبان پر سے اللہ کا ذکر غائب ہے، یعنی اس نے جو ہے توحید تو اپنا لی لیکن وہ تمناؤں میں الجھا ہوا ہے، وہ صرف آرزوؤں میں الجھا ہوا ہے.
توحید تو اس نے اپنا لی لیکن پوری شریعت پر سے اس کا عمل غائب ہے. قرآن مجید کی تلاوت غائب ہے, قرآن مجید کو پڑھنا غائب ہے, قرآن مجید پر عمل کرنا غائب ہے, اللہ کے دین کی بات کرنا غائب ہے. یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں. تو پھر یہ تمنا یہاں کہاں سے رہی ہے کہ ہم بخشائیں؟ بتائیے, یہ تمنا دلاتا ہے شیطان, یہ وعدے کرتا ہے شیطان. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا. شیطان گمراہ کر رہا ہے. بتائیے آپ, ابھی ہم اگر دیکھیں تو یہ بات تھوڑی سی کڑوی ہو جائے گی, لیکن دراصل یہ حقیقت ہے, یہ بنیادی بات ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی نمازیں صرف جمعہ ٹو جمعہ ہوتی ہے. تو ان کی باقی کی نمازیں کیا معاف کر دی گئی یا مدینہ میں ہو رہی ہے؟ یہ بتائیے آپ. تو نمازیں کیا معاف کر دی گئی؟ جبکہ نماز اور ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے. بخاری کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو نماز کا چھوڑ دینا ہے. یعنی ایک انسان نماز چھوڑتا ہے تو اس کے اور کافر کے درمیان فرق باقی نہیں رہتا. اس کے درمیان اور کافر کے درمیان ایک دیوار حائل تھی, اس کا نام تھا نماز. اس دیوار کو ہٹا دیا گیا, اب دونوں مل گئے, دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا. یہ بنیادی اگر طریقے سے ہم سمجھیں گے اگزامپل کے طور پر تو یہ دیتا ہے. تو اسی لیے یہ وعدے اور تمناؤں کے پیچھے نہ پڑو اور اپنے دلوں پر سب سے پہلے ہم غور کریں کہ ہمارے دلوں کی اصلاح واقعی میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کہ ہم بظاہر ہم اچھے لباس پہن کر گھوم رہے ہیں, اوپر سے تقوی کا لباس پہن کر گھوم رہے ہیں, لوگ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں, لیکن پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے اس کو پتا ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. تو من مانی زندگی کو رب چاہی پر ترجیح دینا اور تمنائیں نہ کرنا, یہ چیز دل کو سخت بنانے سے بچائے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے دلوں کو سخت بناتی ہے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملنا جلنا. لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملنا جلنا. اب یہ پوائنٹ پہ تھوڑا سا ہمیں ایسا لگے گا کہ بھائی لوگوں کے ساتھ نہیں ملیں گے تو پھر کس سے ملیں؟ بالکل جس طریقے سے ایک انسان بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, تو اس کا ملنا ضروری ہے. اس ورک پلیس کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, اس ورک کے تعلق سے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنا ضروری ہے, اس کو ملنا چاہیے. رشتہ داروں سے ملنا ایک انسان کا ضروری ہے, اس کو ان سے زیادہ ملنا چاہیے. ایک انسان کا دوست احباب میں رہنا بھی اس کو ضروری ہے, اس کو ان کے ساتھ بھی رہنا چاہیے, دین کی بات کرنا چاہیے, دین کا کام کرنا چاہیے. اور شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ سب سے بے نیاز ہو جائیں, آپ لوگوں کو چھوڑ دیں. ترمذی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہتر کہا ہے اس مومن کو جو مسلمان لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور لوگوں سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اس سے بہتر جو لوگوں سے نہیں ملتا ہے وہ اس سے بہتر ہے. یعنی جو شخص لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے. تو یہاں جو مراد ہے لوگوں سے ملنے جلنے سے وہ شخص ہے جو بہت زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے. یعنی فضول کی لمبی بیٹھک کرتا ہے, فضول کی باتوں میں اپنا وقت برباد کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب انسان فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کی بہت ساری خصلتوں کو اڈاپٹ کر لے گا, ان کی بہت ساری خصلتیں اس کے اندر آ جائے گی. آج جو نوجوان دین کی تعلق سے پیچھے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں لیکن ایمان جاگ جاتا ہے, لیکن باہر جاتے ہیں تو 5 گھنٹے سے کم بیٹھک نہیں ہوتی, اور وہی بیٹھک جو ہے پیچھے بربادی کا سبب ہے. وہی بیٹھک پیچھے بربادی کا سبب ہے. ایک انسان جو ہے عمل بھی نہیں کر پا رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ اس نے 1 گھنٹہ اگر دین کو دیا ہے, آدھا گھنٹہ اگر دین اسلام کو دیا ہے, تو 5 گھنٹے اس چیز کو دے دیا کہ جو چیز فضول تھی, فسق تھی, فجور تھی, اور اس کے اندر وہ الجھ گیا. اور پھر اس کے اندر جو خصلتیں ان لوگوں کی اس کے اندر آ رہی ہے اسی کے اندر وہ ایڈپٹ کر رہا ہے, اور پھر اس کے اوپر وہ چیز بھاری پڑ رہی ہے کہ جو چیز دلوں کو سخت بنائے. یہ بنیادی وجہ ہے. تو یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کہا تھا کہ عقبہ بن عامر نے پوچھا کہ نجات کہاں ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو. یعنی جب تم کام دھندے سے فارغ ہو جاؤ, جب تم دنیا کی مشغولیات سے فارغ ہو جاؤ, دینیات کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ, تو پھر اپنے گھر پہ آ جاؤ. ایک انسان 3-4 گھنٹے باہر لوگوں کو دیتا ہے لیکن گھر پہ آ کے 10 منٹ 15 منٹ اپنی بیوی سے بیٹھ کر بات نہیں کرتا. تو یہ وجہ پھر گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور شیطان کا کام ہے. اب ذرا آپ دیکھیے کہ گھر میں آیا, بیٹھ کے بات نہیں کری, بہت سارے دن ایسے نکل گئے,
بیوی بھی اس سے جو ہے بیزار ہو گئی، اس کے بعد پھر ان کے بیچ میں جھگڑے شروع ہو گئے اور پھر اس کی چپیٹ میں بچے آ گئے، تو جو بچے آگے جا کے دین کا کام کرنے والے تھے ان بچوں کا گھر ہی وہیں سے بگڑ گیا، ان کا ماحول وہیں سے بگڑ گیا، ان کی تعلیم وہیں سے بگڑ گئی۔ پھر پورا سسٹم اسلام نے ہمیں دیا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے، تو گھر بہترین جگہ ہے، لیکن لوگوں سے بے نیاز ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جو کام کے تعلق سے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں ہم لوگوں سے ملیں، ان کے علاوہ اگر کوئی فضول بات ہوتی ہے تو ان کے لیے بیٹھک زیادہ نہ کریں۔ اسی طریقے سے زندگی کا بڑا حصہ ایک انسان جو ہے انٹرنیٹ پہ، نیٹ پہ اور دوسری چیزوں پہ دے رہا ہے، لیکن وہی بات اگر وہ دین کے تعلق سے کرے اور دین پر دے تو ایک بڑا فائدہ دین کو بھی ہو سکتا ہے اور اس کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے، ایک انسان جو ہے اس کا دل جو ہے ان چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر ان چیزوں نے چکا جام کر دیا ہے کہ ان کے اندر قرآن جانے کے لیے اب جگہ نہیں بچی۔ ہمارا حالات ایسے ہے کہ ہم قرآن کو کھولتے ہیں، 5 منٹ پڑھتے ہیں، یا تو کوئی میسج واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے ہم اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ کام کرنا ہم فٹاک سے ادھر چلے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ دل کے اندر قرآن کے جانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو دلوں کو صاف کرنا پڑے گا اور اپنی خصلتوں کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں بگاڑنا پڑے گا جو فضول اور فسق اور فجور کی باتیں کئی کئی گھنٹے تک کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آخری اور بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے دلوں کے بگاڑ کے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ کھانا، ہنسنا اور سونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بنا۔ انسان کے لیے اتنے لقمے کافی ہے جو اس کے پیٹ کو سیدھا رکھ سکے، اور اگر کم لقمے سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے تو پھر کھانے کے 3 حصے کر دو، ثلث لطعامہ، ثلث لشرابہ و ثلث لنفسہ۔ ایک حصہ جو ہے کھانے کے لیے کر لو، ایک حصہ پانی کے لیے کر لو، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے کر لو۔ سانس سے مراد جو یہاں پر سلف نے بتایا وہ یہ ہے کہ اپنے پیٹ میں تھوڑی سی جگہ باقی رہنا۔ تو آپ دیکھ لیجیے آج ایک انسان جو ہے کسی سے کوئی ملاقات ہوتی ہے تو صرف کھانے کی بات ہوتی ہے، کھانے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی، صرف وہ کھانے پر فوکس رہتا ہے، اتنا کھا لیتے ہیں کہ اب دین کا کام ہو نہیں پاتا۔ تو آج بیماریوں کا بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا سبب یہ کہ زیادہ کھانا۔ ایک انسان زیادہ کھاتا ہے اور پھر بیمار ہوتا ہے تو ہاسپٹل جاتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچئے، یہ تھوڑی سی ہٹ کے بات ہے، ایک انسان جو ہے سموسے کھاتا ہے، ایک انسان جو ہے کچوری وغیرہ باہر کے آئٹم کھاتا ہے، فاسٹ فوڈ، وہ بیمار ہو کر ہاسپٹل جاتا ہے، ہاسپٹل میں پھر اس کے رشتہ دار اس کے لیے پھل فروٹ لے کے جاتے ہیں، وہ پھل فروٹ اندر بیٹھ کر کھاتا ہے، پھر باہر آ کے رشتہ دار وہی سموسے کچوری کینٹین پہ کھاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا رہتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ایک انسان جو ہے پھر اسی میں الجھا ہوا رہتا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بیماریوں کے اندر خود آگے جا کے الجھتا ہے۔ اسی طریقے سے سونا، امام فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ 2 چیزیں انسان کے دل کو سخت کرتی ہے، کثرت الاکل و کثرت النوم، کہ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، یہ انسان کے دل کو کیا کر دیتی ہے، انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی وجہ ہے کہ انسان سوتا رہے، زیادہ سوتا رہے۔ اللہ نے سورہ ذاریات میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور جب سحر کا وقت ہو جاتا ہے، صبح کا وقت ہو جاتا ہے، قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت میں کامیاب بندوں کے نشانی ہوتے ہیں۔ تو زیادہ سونے سے دل سخت ہوتا ہے، اس لیے ہنسنا، انسان ہمیشہ ہنسنے ہنسانے کی بات کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تقصر الضحك، زیادہ ہنسا مت کرو، فإن كثرة الضحك موت القلب، کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو انسان ہنسے یہ بھی ضروری ہے، لیکن مسخرہ بن جائے اور پھر صرف ہنسی کی باتیں کرتا رہے تو یہ درست نہیں ہے، انسان کے دل کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی جو دل کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس طریقے سے بھائیو ہمارے دل جو ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں، ان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر ہمارے دل صحیح نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم کتنی بھی کوششیں کر لیں، ہم کتنے بھی نسخے کر لیں، لیکن اللہ رب العزت کے چاہنے ہی سے ہمارے دلوں کو جو ہے سکون قلب ملے گا اور قلب سلیم کی طرف ہمارے دل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے۔ تو پیارے نبی جب یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو کیا ہمارے بھی دل پھر سکتے ہیں، ہمارے بھی دل بدل سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن
کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یکلف اللہ ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے. تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اللہ رب العزت جیسے چاہے دلوں کو پھیرے. ہم صرف یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ ہم جو ہے ہم خود دلوں کو صحیح کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان کے مالک سے ہم رابطہ نہیں کریں. تو اس کا مالک کون ہے دلوں کو بنانے والا؟ اللہ رب العزت ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارے دلوں کی پاور ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارے دلوں کی نس ہے کہ جب اللہ رب العزت چاہے تو اس کو روک دے اور ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں تشریف لے کر چلے گئے. تو اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کرے. آمین. جب تک زندہ رہے ایمان و اسلام کا زندہ رہے، جب موت آسانی ہوتی ہے تو ہم